مقبولیت کے لحاظ سے اپنے شوہر سے پورے 20 پوائنٹس آگے میشیل اوباما ڈیموکریٹک پارٹی کی ان نشستوں کے لیے انتخابی ریلیوں میں شامل ہو رہی ہیں جنہیں سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ Can we do this? What do you think about Michelle Obama? She's kind of cute, isn't she? میشیل اوباما کے ورزش اور صحت مند رہنے کے لیے سبزیاں اگانے کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز نے عام امریکیوں پر ان کا ایک مثبت تاثر چھوڑا ہے۔ اپنے شوہر کے برعکس وہ صحت عامہ کے بل اور معاشی بحالی کے منصوبوں کی وجہ سے متنازع نہیں سمجھی جاتیں۔ My children are at the center of my world. میرے بچے میری زندگی کا مرکز ہیں اور ان کے اچھے مستقبل کی امیدیں ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں۔ پیغام تو سادہ ہے مگر ایک سیاسی جریدے پولیٹیکو کے صحافی اینڈی برڈ کے مطابق کافی سیاسی بھی۔ یہ سیاسی بیان ہے اور ہر وہ بیان جو وہ دیتی ہیں سیاسی ہے۔ ان کی مخاطب اعتدال پسند خواتین ہیں جنہوں نے براک اوباما کے لیے ووٹ دیے تھے، مگر اس کا فائدہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ہوا۔ اب اعتدال پسند خواتین کا جھکاؤ ریپبلکنز کی طرف ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی سابق نائب صدارتی امیدوار سارا پیلن، جنہوں نے امریکی خواتین کو گرویدہ بنانے کے لیے ایک جرأت مند مانگ کا تاثر پیش کیا جو حکومت کے حد سے زیادہ سرکاری اخراجات کی مخالف ہے۔ امریکہ کے ایک سیاسی روزنامے دی ہل کے صحافی مائک اوبرائن کہتے ہیں کہ پیلن ماؤں کو متوجہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ماؤں کو یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ وہ کسی کو اپنے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیں گی۔ سارا پیلن نے ماما گرزلی کا نام ریپبلکن پارٹی کی ان خواتین امیدواروں کو دیا ہے جو ابتدائی مرحلے کے پرائمری انتخابات جیت چکی ہیں۔ Thank you, Governor Palin, for your endorsement. لیکن بعض انتخابی امیدواروں نے امریکی ووٹروں کے دل جیتنے کے لیے اپنے اور سارا پیلن کے درمیان فاصلے کا راستہ بھی چنا ہے۔ گزشتہ ہفتے سارا پیلن نے کیلیفورنیا میں جس انتخابی ریلی میں شرکت کی اس میں سینٹ کی ریپبلکن امیدوار کارلی فیورنا اور میگ وٹمن نے پہلے سے طے شدہ مصروفیت کا عذر پیش کر کے شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ امریکی ووٹر بھی صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ سارا پیلن کارلی فیورینا کو اپنی پسندیدہ امیدوار کہتی ہیں، مگر میرے خیال میں اسقاط حمل کے حق کے معاملے پر ان دونوں کے خیالات ایک جیسے نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹک امیدواروں کی انتخابی مہم میں ایک اور جانا پہچانا چہرہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کا ہے۔ All we're asking for is 2 more years. You gave them 8 years to dig the hole. You at least ought to give us 4 years to get out of it. ریپبلکن پارٹی نے بل کلنٹن کے دور صدارت میں ان کا مواخذہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر صدارت سے علیحدگی کے بعد امریکی عوام بل کلنٹن کو اپنے کلنٹن گلوبل انیشیٹو نامی فلاحی ادارے کے تحت ضرورت مندوں کی مدد کرتا دیکھ رہے ہیں اور ان کی مقبولیت اپنے عروج پر ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی واقعی انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ان سے مثبت وابستگی ہے۔ لیکن انتخابی مہم سے جس شخصیت کی غیر موجودگی کو محسوس کیا جا رہا ہے وہ ہے سابق صدر جارج ڈبلیو بش۔ آج بھی وہ امریکہ کے سب سے ناپسندیدہ سیاستدان ہیں۔ یقیناً یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی جیسا کہ سب صدور کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس وقت تو ایسا ہی ہے۔ ان شخصیات کی انتخابی ریلیوں میں سرگرم موجودگی انتخابی نتائج پر کیا اثرات مرتب کرے گی، ماہرین کے مطابق اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے، مگر ان کی موجودگی سے سارے انتخابی عمل کو امریکی عوام کی توجہ ضرور مل رہی ہے۔ 2 نومبر کے یہ وسط مدتی انتخابات جن میں کانگریس کی تمام 435 نشستوں اور سینٹ کی 100 میں سے 37 نشستوں پر مقابلہ ہوگا، امریکہ کا انتخابی نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ریپبلکن پارٹی کو انتخابات میں اکثریت حاصل ہو گئی تو ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر اوباما کو اپنی اندرون ملک پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے میں مشکل پیش آئے گی۔ لورل بومن کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔